دنیا اس وقت خطرناک درخے پر کھڑی ہے جب سے اسرائیل نے اپنے اشتعال انگیز رویے کی وجہ سے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کو مکمل جنگ کے دھانے پر لا کھڑا کیا۔ اس نے دنیا کے مسائل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایران پر جمعے کی صبح سے جو حملے شروع کیے وہ اس پروگرام کے ریکارڈ ہونے تک نہایت ہی شدید انداز میں جاری و ساری ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر نہیں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سبسکرائب بھی کریں، اگر پروگرام پسند آئیں لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے پروگرام آپ تک پہنچ رہیں۔ جبکہ اس تنازع میں پہلے سے ہی نازک صورتحال کا خطے کی آگ کو مزید بھڑکانے اور عالمی معیشت کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان حملوں میں اگرچہ بڑی تعداد میں ہلاکتیں بھی ہوئیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور ایران کی فوجی قیادت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور فوجی اہداف اور رہائشی علاقوں کو بھی نہایت ہی بے دردی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، اور ایران کے فوج کے چیف آف سٹاف کے ساتھ ساتھ طاقتور پاسداران انقلاب کے سربراہ کئی سینئر ایٹمی سائنسدان بھی مرنے والوں میں شامل تھے، اور کئی ایرانی شہروں پر شدید حملے کیے گئے جن سے ظاہر ہوتا ہے اسرائیل کو اہم ایرانی تنصیبات، سرکاری اہلکاروں کے حوالے سے گہری انٹیلیجنس اطلاعات تھیں، جیسا کہ اس نے جاسوسی کا نظام ایک ایسے ملک کے نوجوانوں پر جو مشتمل ہے وہ تشکیل دیا تھا۔ یہ کوئی آج کا پروگرام حملہ کرنے کا نہیں، اس کے پیچھے سالوں سے جاسوسی کرنے کی صلاحیتوں کو بروے کار لا کر پھر جب آخر فیصلہ کیا گیا کہ ایران پر حملہ کیا جائے، پھر انہوں نے گزشتہ فرائیڈے کو یعنی جمعۃ المبارک کو ایران پر نہایت بے دردی سے حملہ کیا گیا، اور ایران کی حکومت نے اسرائیل کے اس حملے کو لعنت جنگ قرار دیا، اور اس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل کے اوپر تقریباً 250 کے قریب سپر سانگ میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا، اور کافی حد تک امریکہ اور اسرائیل نے ان میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا، مگر پھر بھی چند درجن اسرائیل کے دارالخلافہ تل ابیب میں گرے اور وہاں انہوں نے تباہی مچا دی۔ اسرائیل نے یہ کہا یہ حملہ ہم نے اس لیے کیا، اسرائیل کی بقا کو لاحق خطرہ تھا جس کی وجہ سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ یہ حقائق کے منافی ہے، یہ اسرائیل ہی ہے جو ایران کو اب تک اکساتا رہا، جوش دلاتا رہا۔ شام کے دارالحکومت دمشق ہو یا لبنان میں ایرانی تنصیبات ہو، سفارت خانے ہوں، گزشتہ سال تہران میں حماس کے رہنما کو قتل کیا جائے، اسرائیل کو نشانہ بنانے کی غرض سے 2 الگ الگ میزائل اور ڈرون حملے اس بات کا ثبوت ہیں۔ اگر حقیقت کو سامنے رکھ کر سوچا جائے، گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلسل دیگر ممالک پر حملے لوٹ مار کر کے علاقے کے امن کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہو۔ گزشتہ چند سالوں میں غزہ، لبنان، سیریا میں قتل و غارت مچانے کے علاوہ اسرائیل نے یمن اور ایران پر فوجی حملے کیے، اور تل ابیب کے سیلف ڈیفینس یعنی اپنے دفاع میں کی گئی کارروائی کا بہانہ شاید اب معتبری رہا ہو۔ سچائی تو یہ ہے اسرائیل کا رویہ عالمی امن کے لیے ایک نہایت ہی خطرناک حد تک بگڑا ہوا ہے۔ کئی ریاستوں بالخصوص مسلم بلاک کی جانب سے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی،
پاکستان کی قیادت پارلیمنٹ نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، مگر اس کے باوجود دیگر ممالک اس معاملے میں مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی صدر کو لے لیں، انہوں نے حملوں کو بہترین قرار دیا اور کہا ایران ہمارے مطالبات مانتے ہوئے مذاکرات کی میز پر آئے، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ وہ رضامندی ظاہر کرے، اگر نہیں تو پھر ایران میں ایسی تباہی مچائی جائے گی، ایران کو آگ کے شعلوں میں لپیٹ دیا جائے گا۔ مگر اس بات کا امکان نہیں کہ اپنے سر پر رکھی بندوق کی وجہ سے ایران مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ اگرچہ ایران کی قیادت نے اس حملے کا انتقام لینے کا وعدہ کیا، اور یاد رکھنے کی بات ہے ایران عراق کے ساتھ ہونے والی 8 سالہ وحشیانہ جنگ سے بھی گزر چکا ہے، جبکہ وہ لانگ گیم کھیلنا کے ایک بہترین کھلاڑی ہے اور مہارت رکھتا ہے۔ اسرائیل نے خبردار کیا، جب تک ہم ضرورت محسوس کریں گے ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ ایران اسرائیل کے اس موقف کو چیلنج سمجھتے ہوئے اپنے سامنے ایک محاذ قائم کرنے کو رضامند ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں سوچنے والی بات یہ ہے، دنیا عالم پر انسانیت ایک شدید خطرے کا دوچار ہے۔ دنیا اس وقت ایک انتہائی خطرناک دراحے پر کھڑی ہے۔ اگر امریکہ اسرائیل کے دفاع میں شامل ہو جاتا ہے، یورپ اسرائیل کے دفاع میں شامل ہو جاتا ہے، تو دنیا عالم میں معاملات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جلاس پر جلاس کر رہی ہے۔ اگرچہ اس وقت اقوام متحدہ کی مثال ایک کتے جیسی ہو چکی ہے، جو ہر کوئی اٹھ کر اس کو پتھر مار کر گزر جاتا ہے، مگر پھر بھی ہم UN کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں۔ وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا اور کوشش کرتا رہے گا، اور دنیا عالم کو اور طاقتور ملکوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہے گا کہ عالمی انسانیت، اخلاقیت، امن و امان کے لیے اسرائیل کو منع کرتے رہیں، اس کو بعد رکھنے کی کوشش کریں، جنگ بند کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا پھر دنیا میں وہ تباہی مچے گی جس کا ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا کہاں سے کہاں، کیا سے کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا عالم پر اپنا رحم فرمائے، اس کے اوپر اپنا فضل فرمائے، دنیا میں امن قائم فرمائے، اور یہ گستاخ بے قابو ملک ان کے اوپر اپنا روب پیدا فرمائے، اور اپنی جو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت عملی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ان ظالم حکمرانوں جو دنیا پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کی پکڑ کرے، چاہے وہ مذہبی انتہا پسند ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے طاقتور قومیں ہوں، ملک ہوں، ان کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔